اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلى آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کی تلاوت سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور اس آیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ صورت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر کیا وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اگر جاءکم، جاء آئے، کم تمہارے پاس، فاسقن کوئی فاسق، بنبأ خبر لے کر، خبر کے ساتھ، با کے نیچے زیر ہے مطلب ساتھ، نبأ خبر۔ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے، فتبینوا، واپس تبینوا تو اس کی چھان بین کر لیا کرو، اس چیز کے بارے میں خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبو، ان کے تصیبو تم پہنچو، قومن کسی قوم پر، بجہالت اپنی نادانی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، فتصبحوا، واپس تصبحوا تو تم ہو جاؤ، اللہ پر، ما فعلتم جو تم نے کیا، نادمین ندامت کرنے والے۔ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آ جائے تو اس خبر کی خوب چھان بین کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ تم کسی قوم پر لا علمی میں چڑھائی کر دو، اس کو نقصان پہنچا دو، اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر ندامت کرنا پڑے۔ تو یہ جو آیہ مبارکہ ہے، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا اس کو علامہ ابن کثیر نے بحوالہ مسند امام احمد اس کو نقل کیا، اور آپ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ قبیلہ بنی مستلق کا ایک رئیس تھا جن کا نام حارث بن درار تھا، جن کی صاحبزادی ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت حارث کا یہ واقعہ ہے۔ آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، میں نے اسلام بھی قبول کیا، زکوٰۃ بھی ادا کرنے کا اقرار کر لیا، اور عرض کیا کہ اب میں اپنی قوم میں جا کر اپنی قوم کو اسلام اور ادائے زکوٰۃ کی دعوت دوں گا۔ جو لوگ میری بات مان لیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے میں ان کی زکوٰۃ جمع کر لوں گا، اور آپ کسی بھی مہینے یا فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک اپنا کوئی قاصد بھیج دیجئے گا تاکہ زکوٰۃ کی جو رقم میرے پاس جمع ہو جائے آپ کے سپرد کر دوں۔ یہ حضرت حارث بن درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں، ان کا مکالمہ ذکر کیا جو نبی پاک کے ساتھ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقررہ تاریخ پر ولید بن عقبہ بن معیط کو زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے بھیجا، مگر ولید بن عقبہ کو راستے میں یہ خیال ہوا کہ اس قبیلہ کے لوگوں سے میری پرانی دشمنی ہے، یہ نہ ہو کہ میں وہاں پر زکوٰۃ کی غرض سے جاؤں تو یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں، اس خوف سے وہ رستے سے ہی واپس پلٹ آئے۔ ان کے ذہن میں یہ گمان پیدا ہوا اور ان کے ذہن میں ایک وہم پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے مجھے مار ڈالیں، تو وہیں سے وہ واپس ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں ہی خبر دے دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس خوف سے وہ راستے سے ہی واپس آ گئے اور آپ کو یوں ہی رپورٹ دے دی کہ انہوں نے زکوٰۃ جو ہے وہ ادا
نہیں کی، یعنی آپ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، اور اس بات سے خوف زدہ ہو گئی ہے نو میں زکوٰۃ مانگوں اور یہ مجھے اس کے بدلے قتل کر دیں، یہ وہم آپ کے ذہن میں پیدا ہوا، تو آپ نے کہا کہ یہ زکوٰۃ تم مجھے دیں گے نہیں۔ آپ نے آ کے اوکے کی رپورٹ جو ہے وہ دینے کی بجائے آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر فوج کشی کا ارادہ فرما لیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجاہدین کا ایک دستہ دے کر قبیلہ بنی مستلق کی جانب جو ہے وہ روانہ کر دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ روانگی کی تیاری فرمائی، بہرحال یہ پتہ لگ گیا کہ یہ بات غلط تھی، اور حضرت ولید خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تک پہنچ بھی جو ہے وہ گئے تھے، اور بعض روایات میں آپ وہاں تک نہیں پہنچے تھے، تو اتنے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسقم بنبأ، اگر کوئی بھی خبر تم تک پہنچے اور کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو پہلے خبر کی چھان بین کر لیا کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ولید بن عقبہ بن معیط فاسق تھے یا ان کا فسق مشہور تھا، ہرگز نہیں، صحابی رسول ہیں، اور صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ سارے کے سارے عادل ہیں، کیونکہ قرآن پاک نے ان کے لیے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ فرما لیا ہے جنت کا۔ تو یہاں پر عام لوگوں کو مخاطب کیا گیا، ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مخصوص واقعہ مراد لے کر قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو اس واقعے سے جو ہے وہ مخاطب کیا اور ذکر کر دیا کہ پہلے چھان بین کر لو خبر لے کے آنے والا کون ہے، اگر خبر لے کے آنے والا فاسق ہو تو ہرگز اس کی خبر کی تصدیق نہ کرو۔ فاسق کہتے ہیں علی الاعلان گناہ کرنے والا، علی الاعلان سنت کے تارک کو فاسق کہا جاتا ہے۔ جس طرح میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، داڑھی کو مونڈ لینے والا، داڑھی کو چھوٹی کر لینے والا، ایک جو ہے وہ مٹھی سے داڑھی کو کام کرنے والا، یہ سنت کا تارک ہے، جس کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ فاسق مولن ہے۔ کسی صحابی کی داڑھی، کسی تابعی کی داڑھی ایک مٹھ سے کم نہیں تھی، ایک مٹھی سے کم نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ تواتر تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بشمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس طریقہ کار پر عمل پیرا تھے۔ جو اس طریقے کو چھوڑے گا، اس سنت کو علی الاعلان ترک کرے گا، وہ فاسق مولن کہلاتا ہے، یعنی علی الاعلان فسق کرنے والا، علی الاعلان گناہ کا ارتکاب کرنے والا۔ اور فاسق مولن کے بارے میں یہ ہے کہ فاسق مولن کی گواہی کو عدالت میں قبول نہیں کیا جاتا، اسی طرح فاسق مولن کی امامت کو بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی جو ہے وہ مکمل پوری داڑھی والا بندہ موجود ہو تو اس کی فاسق مولن کے پیچھے نماز ہرگز نہیں ہوگی، بشرطے کہ داڑھی پوری والی کو جو ہے وہ نماز آتی ہو۔ تو اس میں یہ کچھ مسائل بھی ہیں۔ تو فاسق اسے کہا جاتا ہے جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، جو علی الاعلان جو ہے وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ تو بعد کے ڈرامے بازی شروع ہوئی، جب الازہر سے فتویٰ شروع ہوا تو یہ اس وقت کی بات شروع ہوئی کہ نہیں داڑھی اتنی نہیں، اتنی ہونی چاہیے، اتنی نہیں، اتنی ہونی چاہیے۔ یہ مسائل مختلف فی بنا دیے گئے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایک مٹھی سے کم تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر جو ہے وہ سنت کا تارک بنتا ہے، سنت کو چھوڑ دیتا ہے یا داڑھی بالکل مونڈ ہی لیتا ہے تو وہ اعلانیہ فسق کرتا ہے۔ تو اس میں پھر یہ کہہ دینا کہ جی علامہ اقبال کی بھی نہیں تھی، فلاں کی بھی نہیں تھی، فلاں کی بھی نہیں تھی، فسق ہوتا ہے خواہ وہ کوئی بھی کرے، جو ہے وہ گناہ ہی ہوتا ہے خواہ وہ کسی طرح کا بھی بندہ کرے۔ باقی معاملات جو ہیں وہ پھر آگے جو ہے وہ شریعت ظاہر پہ نافذ ہوتی ہے، شریعت کا حکم ہمیشہ جو ہے وہ ظاہر پہ لگتا ہے، باقی معاملات جو ہے وہ اللہ کے حوالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ہم سب کی رہنمائی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ کسی کی پیروی کرنے کی، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی پیروی اور سنت پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے ذکر کیا کہ اگر کوئی فاسق گناہگار آدمی خبر لے کے آئے تو اس خبر پہ یقین نہ کر لیا کرو، یعنی ایک آدمی جو انتہائی جھوٹا، یا ایک آدمی جس کا جھوٹ مشہور ہو، یا ایک آدمی
جو کہ بات کا بتنگڑ بنانا جانتا ہو، ایک وہ آدمی جو لگی چپٹی خوشامدی باتیں کر کے لوگوں کو پھنسانے کا قائل ہو، یا لوگوں کو قائل کرنے کا جو ہے وہ اس کے پاس طریقہ موجود ہو، تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ فاسق قرار دیا جاتا ہے، جو لگی چپٹی باتیں کر کے لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ تو اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو پھر کیا کرو، تصدیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اگر تم اپنی نا علمی کی وجہ سے اگر کسی قوم پر چڑھ دوڑے تو بعد میں حقیقت واضح ہونے پر تمہیں ندامت ہوگی، اسی لیے جو بھی خبر پہنچتی ہے اس کی تصدیق کر لینی چاہیے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھیں، اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا اور جان لو، أَنَّ بے شک فیکم تم میں رسول اللہ اللہ کے رسول موجود ہیں، بے شک تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، لو اگر یطیع اطاعت کرے کم تمہاری، فی کثیر اکثر میں، من الامر امور میں سے، اگر اکثر امور میں وہ تمہارے مشورے کو مانتے رہیں یا تمہاری رائے کو ہی جو ہے وہ پورا کریں یا تمہاری رائے کے مطابق فیصلہ کریں، لعنتم کا معنی ہے یہ چیز تم پر جو ہے وہ شاق گزرے گی، تمہیں تکلیف ہوگی، تم خود مصیبت میں پڑو گے، لعنتم تم ایذا میں پڑو گے۔ ولیکن اللہ، اور ولیکن لیکن اللہ حببا اس نے منتخب کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے، الیکم تمہارے لیے، الایمان ایمان کو، وزینہ اور مزین کر دیا ہے اس ایمان کو، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، اور اس نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، جگہ دے دی اور اسے زینت بخشی۔ وکرہ الیکم الکفر، اور کر رہا اس نے ناپسند قرار دے دیا، الیکم تمہارے لیے، الکفر کفر کو، والفسوق کا اور فسق کو، گناہ کو، والعصیان عصیان بھی جو ہے وہ گناہ کو ہی کہا جاتا ہے، فسوق اور عصیان کو تمہارے لیے جو ہے وہ ناپسند قرار دیا۔ اولئک هم الراشدون، اولئک یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ یہاں پر اگر فسوق اور عصیان میں الگ الگ آپ معنی بیان کرنا چاہیں تو فسق آپ کہہ سکتے ہیں گناہ کو، اور عصیان کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان سے منہ موڑ لینا، یعنی نافرمانی کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ نافرمانی بھی گناہ ہے، ایک گناہ جنرل ٹرم استعمال کی اور یہاں پر اس کے ساتھ عصیان کا لفظ بالخصوص ذکر کیا، یعنی شریعت کے احکامات کو نہ ماننا یہ نافرمانی کہلاتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر اس چیز کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ تمہاری باتوں پر ہی چلتے رہے یا تمہارے مشورے پر ہی چلتے رہے تو پھر جو ہے وہ تمہیں ہی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا، تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، زینت بخشی، اور تمہارے لیے کفر کو، فسوق کو، گناہ کو، نافرمانی کو ناپسند کر دیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا اور آگے ذکر کیا، اپنے فضل کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا فضلا من اللہ ونعما، فضلا یہ فضل ہے، من اللہ اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے، ونعمتا اور اس کا انعام ہے، اس کی نعمت ہے، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور خوب حکمت والا ہے، خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ تمہیں ایمان دیا، ایمان تمہارے دلوں میں مزین کیا، کفر سے تمہارے اندر نفرت پیدا کی، اور عصیان سے تمہیں دور رکھا، نافرمانی سے تمہیں دور رکھا، اور اسی طرح تمہیں جو ہے بری باتوں سے دور رکھا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا ایک احسان، اللہ کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا، یعنی جو تم کرتے ہو، جو تم کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اس نے تم پہ فضل کیا ہے تو اس کی بھی کوئی حکمت ہے، اس نے تم پہ احسان کیا ہے اس کی بھی کوئی حکمت ضرور موجود ہوگی۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور ان اگر طائفتانی دو گروہ، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، اقتتلوا اگر آپس میں لڑ پڑے، ان کی جنگ ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو پس ان کے درمیان صلح کروا دو، ان کے درمیان جو ہے وہ
صلح کا معاملہ طے کرواؤ. فَإِن بغت فاپس ان اگر بغت احداہما دونوں میں سے کوئی ایک بغاوت کرے علی الاخری دوسرے پر فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ فقاتلوا پس پھر تم بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرو التی ان کے ساتھ تبغی یہاں پر جو معنی بنتا ہے تبغی کا معنی یہاں پر یہ چاہنا بھی ہے اور لیکن تبغی کا یہاں پر جو انہوں نے معنی کیا وہ ہے زیادتی کرنا حد سے بڑھ جانا. التی اس سے جو تبغی زیادتی کرتا ہے حتی یہاں تک کہ تفیع رجوع کر لے اللہ الی امر اللہ اللہ کے امر کی طرف. یعنی فَإِن بغت احداہما اگر دونوں میں سے کوئی ایک گروہ دوسرے پر بغاوت کر جائے فقاتلوا پس تم بھی ان کے ساتھ قتال کرو التی وہ جو تبغی حد سے بڑھ گیا یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف دوبارہ لوٹ آئے. فَإِن فاءت اگر وہ لوٹ آئے فَأَصْلِحُوا تو ان کے درمیان دوبارہ صلح کروا دو بینہما ان دونوں کے درمیان بالعدل عدل کے ساتھ وَأَقْسِطُوا اور انصاف کے ساتھ یعنی عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کروا دو. ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ مقسطین کو یعنی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب ذرا اس آیت پر تھوڑا سا غور فرمائیں. اگر اللہ نے دو مسلمان گروہوں کو جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ان کو اگر وہ لڑنے کی وجہ سے کافر کہہ دیتا تو معاملہ واضح ہو جاتا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو مسلمان گروہ جو آپس میں لڑنے لگے ان کو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حالت ایمان سے قرار دیا اور کہا کہ اگر دو گروہ ایمان والوں میں سے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں ان کے درمیان صلح کروانی چاہیے. اور صلح کروانے کے بعد یہاں پر اب ذرا غور فرمائیے اگر صلح ہو جائے صلح کروانے کے بعد اگر دونوں میں سے کوئی ایک گروہ دوسرے پر صلح کے بعد بغاوت کر دے یعنی صلح ہونے کے بعد پھر کوئی دوسرا بندہ زیادتی کر دے تو پھر جس نے صلح کروائی وہ بھی زیادتی جن کے ساتھ ہوئی ان کے ساتھ مل کر زیادتی کرنے والوں کے خلاف جہاد کرے جنگ کرے یہاں تک کہ وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے امر اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف واپس پلٹ آئے. فَإِن فَاءت اور اگر جو ہے وہ واپس پلٹ آئیں دوبارہ ان کے درمیان جو ہے وہ صلح کروا دو عدل و انصاف کے ساتھ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل اور انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہاں پر میں واضح کرتا چلوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اونٹ پر بیٹھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان کے قصاص کے لیے نکلی. حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ نکلی. اب سامنے جو ذات تھی وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صد اللہ الغالب تھے. اب جنگ جمل اس کو کہا جاتا ہے اونٹ والی جنگ جس کو یہ شیعہ بہت اٹھاتے ہیں اور جس پر شیعہ بہت زیادہ بکواس بھی کرتے ہیں. اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صد اللہ الغالب کا آپ کردار دیکھیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس معاملے کو کس طرح قابو کیا اور کس طرح آپ نے اس معاملے پر جو ہے وہ کنٹرول حاصل کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو جو ہے وہ اکسایا گیا. باغی آپ کے گروہ میں بھی موجود تھے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صد اللہ الغالب کی لشکر میں بھی بغاوت کرنے والے موجود تھے. انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر حملہ کر دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب حملہ ہوا تو آپ کی اونٹنی زخمی ہوئی حتیٰ کہ آپ کی اونٹنی کی کونچے کاٹ دی گئیں. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صد اللہ الغالب نے اپنے وفاداروں کو بھیجا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حفاظت محاصرہ کیا گیا اور آپ کو حفاظت کے ساتھ وہاں سے روانہ کر کے مدینہ طیبہ میں بھیجا گیا. تو یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صد اللہ الغالب کا جو ہے وہ کردار تھا. تو یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صد اللہ الغالب کی فوج کے بظاہر سامنے کھڑی ہوئی، لیکن اب یہ جنگ جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صد اللہ الغالب کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ یہ قاتلین عثمان کے خلاف جو ہے وہ جہاد تھا. یہ جنگ تھی تاکہ قصاص لیا جائے. لیکن یار لوگوں نے یہ جو ہے وہ اس امت کو پھکی دی کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی، تلوار نکالی. اگر حضرت علی کے مقابلے میں کھڑے ہونے سے وہ حالت ایمان سے نکل جاتی تو قرآن کبھی بھی دو ایمان والے گروہوں کو آمنے سامنے آنے پر یہ نہ کہتا
کہ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، کہ دو ایمان والے گروہ جب آپس میں جہاد یا جنگ کرنا شروع کر دیں، فاصلحوا بینہما، ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ اگر اس کے باوجود صلح ہونے کے باوجود اس کے بعد اگر کوئی بغاوت کرے، پھر تمہارا کام بنتا ہے جہاد کرو۔ کوئی مائی کا لال یہ ثابت کر دے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے دوبارہ جو ہے صلح ہونے کے بعد دوبارہ آپ نے کبھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی طرف جو ہے وہ تلوار بلند کی ہو، یا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صد اللہ الغالب سے جھگڑا کیا ہو، تو یہ آیت واضح ہے کہ صلح ہونے کے بعد اگر کوئی بغاوت کرتا ہے۔ اسی طرح جنگ صفین ہے، جنگ صفین میں اب دو شخصیات سامنے ہیں، اب دونوں کا بظاہر جو ہے وہ فضائل کے اعتبار سے مقابلہ نہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا فضیلت کے آسمان کی بلندیوں پر ہے، اور دوسرے سامنے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ان کی وہ فضیلت اور وہ مقام بے شک نہ ہو لیکن صحابی رسول ضرور ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہوا ہے اور حالت ایمان سے اس دنیا سے گئے ہیں، اور صحابی کلہم عدول وکلن وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ فضیلت حضرت علی کی سب سے بلند ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں اپنی ساری خلافت دے کر صلح کروا دی، اس کے بعد کوئی مائی کا لال ثابت کرے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ تلوار نکالی ہو، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ جو ہے وہ یہ لڑائی کی کیفیت قائم کی ہو، ہاں لیکن یزید نے یہ کام کیا، اور پھر کیا ہوا، حضرت امام علی مقام کھڑے ہو گئے، حضرت امام علی مقام نے جام شہادت نوش فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی آبیاری کی اور دنیا کو بتا دیا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ لیکن آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے، قرآن جنہیں ایمان والا کہتا ہے، آج ان کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں دلیلوں کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھیڑ دے تو ان کے پیٹ میں مرور اٹھتے ہیں، اور یہ پھر جو ہے وہ آ کے ٹی وی پہ 8 9 10 گھنٹے کی یہ ریکارڈنگ کرواتے ہیں اور کہتے ہیں جی کف لسان کا حکم ہے، کف لسان کا حکم ہے۔ کف لسان کا معنی یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی صحابہ کے آپس میں مشاجرات ہیں ان کے بارے میں ہمیں زبانیں تان دراز نہیں کرنی، ہم نے اپنی زبان نہیں کھولنی، یہ کف لسان ہوتا ہے۔ اور کف لسان کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ صحابی کی فضیلت ہی بیان نہ کرو، صحابی کے فضائل ہی بیان نہ کرو۔ امام بخاری نے باقاعدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بخاری میں باب باندھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، یہ وہ کتاب ہے حضرت ابو شکور سالمی، تمہید ابو شکور سالمی کتاب کا نام ہے، یہ وہ کتاب ہے داتا صاحب علیہ الرحمہ جس کتاب کا درس دیا کرتے تھے، جس کتاب سے پڑھایا کرتے تھے حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب تمہید کے اندر باقاعدہ حضرت امیر معاویہ کے فضائل اور محاسن موجود ہیں۔ تو کیا نعوذ باللہ ساری امت گمراہ تھی؟ کیا نعوذ باللہ ساری امت کو یہ بات سمجھ، یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا جو ہے وہ نعوذ باللہ گناہ ہے؟ نہیں، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت، حضرت علی المرتضیٰ کا مقام بہت بلند ہے، حضرت امیر معاویہ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے فضیلت کے مقابلے میں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کوئی ان کی اس فضیلت کو ہم جو ہے وہ اس طرح بیان نہیں کر سکتے جس حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صد اللہ الغالب کی فضیلت اور مناقب میں فضیلت کا درجہ جو ہے وہ ان کا بہت کم ہے، لیکن حضرت علی کا درجہ جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ لیکن ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں یہ کسی مفکر، کسی محدث یا کسی بھی جو ہے وہ اسلام کے اندر بوڑھے ہونے والے کی کسی کی ہم بات کو جو ہے وہ بالکل نہیں جو ہے وہ اس کا جو ہم اعتبار کریں گے۔ ہم حدیث کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ہم تاریخ کو نہیں مانتے۔ تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ حضرت امام حسن کے نیچے سے مسلح کھینچے گئے، تاریخ تو یہ بھی کہتی ہے کہ حضرت امام حسن کو جو وہاں پہ کوفہ والے تھے انہوں نے تماچے مارے۔ تو کیا آپ یہ بات جو ہے وہ جب دوسری بات مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ ممبروں پر حضرت علی کو جو ہے وہ سب و شتم کیا گیا، یہ بات اگر آپ تاریخ میں مانتے ہیں پھر یہ بھی بات مانیں کہ حضرت امام حسن کو تھپڑ مارنے والے کون تھے، یہ بھی دیکھیں۔ یہ باقاعدہ مولانا باقر مجلس سے لکھا تمام اہل کوفہ شیعان، حضرت امام حسن کا جب دور تھا تو اس وقت تمام اہل کوفہ شیعہ تھے، اور یہاں تک لکھا گیا کہ جب حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی
تو اس وقت کے جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا یا مذل المومنین، یہ الفاظ باقاعدہ مولانا باقر مجلسی نے لکھے، اور کہا کہ اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا معیار ہے، یہ ان کا پیار ہے حضرت امام حسن سے۔ تو جب حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لیتے ہیں تو اس وقت ان کے نیچے سے مسلح کھینچا گیا، ان کے چہرے پہ تماچا مارا گیا۔ تو یہ وہی محب ہیں جو بار بار جو ہے وہ مشاجرات صحابہ کو چھیڑتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا نام لینے پر جن کے جو ہے وہ پیٹ میں مرور اٹھتے ہیں، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت امام حسن کو تماچے مارے۔ یہ صلح آج تک اس کی ضروریت سے عزم نہیں ہوئی۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر بغاوت دوبارہ کرے تو پھر ان کے خلاف جہاد کرنا۔ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں دوبارہ جو ہے وہ کبھی اس طرح کا کو فعل کیا ہو۔ فَإِنْ فَاءَتْ، اگر وہ جو ہے وہ رجوع کر جائیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کروا دینا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ گویا دیکھ لیں صلح جو ہے وہ کروائی گئی، اور جب صلح کروائی گئی حضرت امام حسن کا پھر درجہ دیکھ لیں کہ درجہ کتنا ہے۔ تو صلح کے لیے اگر جھوٹ بولا جاتا ہے، دو فریقین کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر جھوٹ بول دیا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان صلح ہو جائے، تو یہ صلح اور یہ جھوٹ بولنا اس وقت صرف جائز ہوگا اور جواز اس وقت تک جو ہے وہ موجود رہے گا۔ ادروائز جو ہے وہ اس جھوٹ کی کوئی جو ہے وہ اہمیت نہیں ہوتی۔ صلح کی نیت سے اگر کوئی بندہ بولتا ہے تو وہ وہاں تک جو ہے وہ جائز ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ تھا اور اس وجہ سے اس مسئلے کو جو ہے وہ بیان بھی کیا، اور آج کل زیادہ خامی بھی اسی حوالے سے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ تو ہم نے آج جو ہے وہ مزید کچھ آیات کا ترجمہ سماعت کیا، کچھ تشریح سماعت کی۔ انشاءاللہ جو باقی آیات ہیں، 9 آیات ہماری باقی ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ کل ان آیات کو جو ہے وہ مکمل کر کے اس سورت کا اختتام کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی جتنی پریشانیاں مشکلات ہیں اللہ اس قرآن کے بدلے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر مشروط محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بتا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کا فہم ہمارے لیے مزید جو ہے وہ آسان فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرہ وعلی آلہ و ازواجہ و آبائہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اگلے لنک کا انتظار کریں انشاء کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔